آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کی روزی کو بعض لوگوں کے ساتھ ملا کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے نظام کو اسی طرح چلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کے اندر فرمایا، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم بچہ تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اور یہی قاعدہ اور اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جتنی فضیلتیں بیان کی ہے، جتنی دنیا کے اندر قومیں ہیں، آج اگر کسی جگہ پہ دنیا کے اندر اپنا مال کوئی لگا رہا ہے، اس کا پہلا سرچشمہ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کے اندر یہ بھی بتایا کہاں خرچ کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کی سخاوت کا ریح المرسلہ، جیسا کہ تیز ہوا ہو، اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے ذریعہ بھیجتے تھے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر ایک بار آتا ہے کہ ایک بار حاتم طائی، جو بڑا سخی اور مشہور آدمی تھا، اس کا پوتا حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ میرے ابا، میرے دادا جو تھے، ان کے گھر کے 4 دروازے تھے، تو مانگنے والا آگے سے آتا تھا اس کو دیتے تھے، پھر اس طرف کے دروازے سے آتا تھا دائیں طرف سے، اس کو پھر دیتے تھے، پھر پیچھے سے آتا تھا پھر اس کو دیتے تھے، پھر چوتھی طرف سے آتا تھا تو پھر اس کو دیتے تھے۔ تو حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا ان کے اولاد ہے، انہوں نے کہا کہ 4 دروازے بنانے کی ضرورت کیا پڑی، ایک ہی بار کے اندر اتنا دے دو کہ دوسری بار اس کو آنا ہی نہ پڑے۔ ہمارے دادا تو ایسے دیا کرتے تھے کہ ان کو فقر کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ایک اعرابی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ محمد مجھے کچھ دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں ان کو دے دی۔ تو وہ اپنی قوم کے اندر دوڑتے ہوئے گئے اور کہیں کہ اے قوم، محمد کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ، واللہ وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ جس کو دیا جاتا ہے اس کو آئندہ زندگی کے اندر کبھی تنگی کا اندیشہ ہی نہ ہو، اتنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہے۔ اور حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کے لیے دیا ہو پھر وہ فقیر ہو گیا ہو، اور میں نے کسی ظالم کو بھی نہیں دیکھا کہ اس نے ظلم کیا ہو، دنیا کے اندر وہ باقی چھوٹ کے چلا گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک نظام بنایا ہے۔ اب ایک مثال ہمارے سامنے ہے، پہلے یہاں پر مٹکا رکھا کرتے تھے، جب یہ کولر نہیں تھا تو پہلے مٹکا رکھا کرتے تھے، تو صبح کے اندر مٹکا کھول کے دیکھتے تھے کہ پانی ہے کہ نہیں ہے۔ پانی نہیں ہوتا تھا تو کوئی بھی فجر کے بعد اس کو بھر لیا کرتا تھا، اور جب پانی ہوتا تھا تو اس کو بھرتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے ہم پر کھولتا ہے تو کھیسے کے اندر ابھی اور باقی ہے تو ڈھکن بند ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ خرچ کر چکا ہے پورا کا پورا، تو پھر فرشتہ آگے روزی پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے نظام ہے۔ دوسرا اس آیت کے اندر ہے کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو مال دیا ہے، اس مال کو تم سود کے طور پر جو دیتے ہو، بیاج کے طور پر دیتے ہو لوگوں کے لیے تاکہ وہ مال تمہارا بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک تو کبھی نہیں بڑھتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضِيفُونَ، اور جو زکات تم اللہ کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ ایسے مثال ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے زکات یہ تو مال کی سوجن ہے، جیسے ایک آدمی کو پیر کے اندر سوجن ہو جائے یا ہاتھ کے اندر سوجن ہو جائے یا آنکھ کے اندر سوجن ہو جائے تو انسان کی آنکھ اور پیر بڑا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لیکن اس بڑے پیر کا کیا فائدہ؟ کیا اس کا وزن بڑھ گیا اس آدمی کا؟ اسی طرح ایک آدمی کھائے پیے بغیر ایسا دوائی سے یا کسی اور چیز سے موٹا ہو گیا، لیکن وہ موٹا ہو کے 1 بوری اوپر نہیں پہنچا سکتا، لیکن ایک دبلا پتلا آدمی ہوتا ہے اور وہ لاری کے اندر 25 بوری لے کے آتا ہے، 25 بوری لے کے جاتا ہے، اور پھر اس کو اوپر چڑھانے کا کہو تو بوری کی بوریاں اوپر چڑھا دیتا ہے اور 2-3 منزل اوپر چڑھا دیتا ہے۔ یہی حلال مال کی مثال ہے۔ اور حلال مال جو بھی کھائے گا، اللہ پاک نے یہ حلال مال کی تاثیر رکھی ہے کہ حلال مال جو بھی کھائے گا، نمبر 1 اس کی سوچ بہت بلند ہوگی، اس کی سوچ بڑی اونچی ہوگی، اور جو حرام اور اس طرح سے مال کے اندر لالچ کے اندر پڑ جائے گا اس کی سوچ بہت ہی گھٹیا ہوگی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوا، کاغڑا جو ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ کوئی چیز، جو بھی چیز مل جائے وہ کھا لیتا ہے، تو کہاں اڑتا ہے؟
ایک چھپرے سے دوسرے چھپرے تک، اس سے زیادہ اس کی اڑان نہیں ہوتی. اور چیل اور شاہین یہ حلال خوراک کھاتے ہیں، اپنا شکار خود پکڑ کے کھاتے، تو کہاں اڑتے ہیں؟ آسمانوں کے اوپر اڑتے ہیں. ان کی پرواز ہوائی جہاز سے بھی اوپر ہوتی ہے. کیوں؟ وہاں سے اوپر سے اپنے شکار کو نیچے تک دیکھ لیتے ہیں. وہ اپنا شکار خود محنت کر کے کھاتے ہیں. یہی حلال مال کی مثال ہے، یہی حرام مال کی مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو پاکیزہ، حلال، عزت والی، عافیت والی اور برکت والی روزی عطا فرمائے.